تو ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تعارف کی طرف چلیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے غیر احمدی ناظرین کو، کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب تک رسائی، کیونکہ ظاہر ہے جب تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، 4-5 منٹ میں حضرت اس زمانے کے مسیح موعود اور اس زمانے کے امام مہدی کی تعلیمات اور تحریرات کے اوپر بہرحال بات نہیں ہو سکتی، تو یہ بالکل ایک اجمالی ذکر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر جب جاتے ہیں تو اس میں سے جو روٹ ہے، جو پاتھ ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتب تک جانے کا، اور آج ہم سید مبشر احمد ایاز صاحب سے تعارف حاصل کریں گے سرما چشم عاریہ کا۔ تو سید مبشر احمد ایاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مبشر ایاز صاحب۔ جی آصف صاحب، آج سرما چشم عاریہ کا تعارف پیش ہوگا۔ دراصل یہ ایک مباحثے کی روداد ہے جو 11 اور 14 مارچ 1886 کو ہوشیارپور کے مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک معروف آریہ سماجی لیڈر ماسٹر لالا مرلی دھر صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ اس میں قانون قدرت اور معجزات کے باہمی تعلق پر حضور نے تفصیلی بحث فرمائی ہے، اور ضمناً جہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے براہین احمدیہ کی طرح اس کتاب پر بھی ریویو کیا تھا، جو کہ اس نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں شائع کیا، اور روزنامہ الفضل 12 جنوری 1962 میں بھی بعد میں یہ شائع ہوا۔ ماسٹر صاحب نے اس مباحثے میں جو بنیادی اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی معجزے دکھلاتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ تو قانون قدرت کے بالکل خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ دیکھیں قرآن شریف میں اس معجزے کا ذکر ہوا ہے، اب اگر یہ نشان یا معجزہ ہوا ہی نہیں تھا تو اس وقت کے کافر جو تھے وہ تو فوراً کہتے کہ کہاں آپ نے یہ معجزہ دکھایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں سورۃ القمر میں اس کی تفصیل ہے جس میں کافروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سحر مستمر، کہ یہ تو جادو ہے، تو یہ خود دلیل بتاتی ہے کہ ایسا نشان ضرور ظاہر ہوا تھا۔ پھر آپ نے تاریخی کتابوں سے اور دوسرے ذرائع سے ثابت فرمایا کہ یہ نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، اور ایک اور اصولی بات یہ فرمائی کہ دیکھیں صرف اسی ایک معجزے پر اسلام کی صداقت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ان ہزاروں اور لاکھوں معجزات میں سے ایک ہے جو اسلام کی صداقت کے لیے آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کے معجزات جو ہیں وہ 4 قسمیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی، اور ایک اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کہنا کہ چاند کا جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہونا یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا قانون قدرت یا قدرت الہی کے طریقے وہی ہیں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ پھر آپ نے درجنوں مثالیں دیں جس سے یہ ثابت فرمایا کہ دراصل اس دنیا میں بے شمار عجائبات ہیں، ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں کہ جن پر ہمارا تجویز کردہ قانون قدرت خود حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل ساری سرما چشم عاریہ میں موجود ہے۔ پھر حضور نے ہندو مذہب کے بنیادی عقائد جو ہیں مثلا اصول تناسخ جو ہے اس کا رد فرمایا، اور یہ عقیدہ ہندوؤں کا کہ پرمیشور نے کوئی روح پیدا نہیں کی بلکہ سارے ارواح خود بخود ہیں، غیر مخلوق ہیں، اس کا رد فرمایا۔ اور ایک اور ان کا نظریہ کہ مکتی یعنی نجات ہمیشہ کے لیے انسان کو نہیں مل سکتی، اس کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ان تینوں نظریات کا رد فرمایا، اور روح کی تفصیل اور اس کے خواص کا بڑا تفصیلی ذکر اس کتاب میں ہے۔ اسی طرح اسلامی بہشت کی فلسفی اور نمائے جنت کی پرمعرف تشریح بھی اس کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ آخر پر میں یہ ایک عرض کروں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ویدوں کی تعلیم کا خلاصہ اس کتاب میں درج فرمایا، اور اس کے بالمقابل قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں وہ پیش فرمائیں، اور آپ نے چیلنج دیا تمام ہندو مذاہب کے ماننے والوں کو کہ اگر کوئی ہندو بھی یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وید کی تعلیم کو میں سچا سمجھتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، تو وہ میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ اور اسی طرح آپ نے اس کتاب کا رد لکھنے والے کے لیے 500 روپے انعام بھی مقرر کیا،
اور آصف صاحب सबसे आखिर पर मैं छोटा सा एक इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा। जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों को पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि आपकी शायद ही कोई तहरीर होगी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह या तौसीफ़ के बगैर हो। इसी तरह सुरमा चश्मे आरिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का बड़ी तफसीर से हुजूर ने जिक्र फरमाया है और हकीकत मोहम्मदिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और अरफा मकाम का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि और तीसरा मर्तबा कुर्ब का जो मजहर अतम उलूहियत और आईना खुदा नुमा है, हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसल्लम है, जिसकी शुआएं हज़ारहा दिलों को मुनव्वर कर रही हैं और बेशुमार सीनों को अंदरूनी जुल्मतों से पाक करके नूर कदीम तक पहुंचा रही हैं। वलिल्लाह दर्रुल कायल मोहम्मद अरबी बादशाह हर दो सरा, करे है रूह कुदुस जिसके दर की दरबानी, उसे खुदा तो नहीं कह सकूं पे कहता हूँ कि उसके मर्तबा दानी में है खुदा दानी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशर अहमद अय्याज साहब। नाज़रीन, ये था सुरमा चश्मे आरिया का तारुफ, मुख्तसर तारुफ। हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताना चाहेंगे कि इस मुख्तसर तारुफ में बहरहाल अहाता नहीं हो सकता जो भी हम इस प्रोग्राम में पेश करते हैं, इसलिए हम हर दफ़ा अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आप अगर उसको सही सोर्स से, असल सोर्स से जाके पढ़ना चाहें तो वहाँ पर हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम कुतुब अपनी असल हालत में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके उन्हें ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि उन्हें पढ़ना एक गैर अहमदी के लिए क्यों ज़रूरी है। एक बात तो यह है कि वो इस ज़माने के इमाम हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि जब उसे पाना उसे मेरा सलाम कहना, उसकी बैत करना, तो इसलिए ये बहरहाल हमारी ईमानियात का मसला है। दूसरा ये देखना ज़रूरी है, जिस तरह बिलख़ुसूस अगर हम इस किताब की बात करें कि उस दौर में इस्लाम के ऊपर जो हर तरफ से हमले हो रहे थे उनमें सबसे जो कारी ज़रबें लगाने की कोशिश कर रहे थे वो हिंदू मत और ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने के, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों मज़ाहिब के रद में जो लिटरेचर तहरीर फरमाया है वो अपनी मिसाल आप है और वो आपकी सदाकत का ख़ुद एक मुँह बोलता सबूत है। इसलिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट alislam.org पर जाइए और वहाँ पर हज़रत साहब की इन कुतुब का मुताला ज़रूर कीजिए।